السلام علیکم۔ تلخ و شیریں کے ساتھ مینگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ناسازی اتباع کی باعث کچھ طویل وقفے کے بعد آپ سے رابطہ کیا، تو اس سلسلے میں طبیعت تو کسی کی کسی وقت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اس وقت دل بہت غمگین ہے۔ فلسطین میں جو آگ لگی ہوئی ہے اور زندگی اور موت کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور جو وہاں بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، فسطائیت کا، اور اسرائیلی جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اس پہ تمام عالم اسلام اور مہذب دنیا شرمندہ ہے اور ان کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے فلسطین کی کچھ کہانی اس طرح کی ہے کہ فلسطین میں 1948 کو فلسطین کی زمین پہ یہودی جن کو ہٹلر نے اپنے علاقے میں قتل عام کیا تھا، ہٹلر نے ان کا، تو ان کو وہاں سے نکالا، وہ بھاگے، مختلف ممالک میں جاتے رہے، ان کو پناہ نہیں ملی، اور اس کے بعد فلسطین کی سرزمین پہ آئے تو سرزمین پہ فلسطین نے ان کو پناہ دی۔ بے یار و مددگار تھے، مظلوم تھے، تو مظلوم فلسطینیوں نے ان کو اپنی زمینیں دیں، اور اس کے بعد یہودیوں نے بھاری معاوضے کے عوض ان کی زمینیں بعد ازاں خرید و فروخت شروع کر دی، ان کی زمینیں خریدنے لگے، اور فلسطینی اپنی غربت کے باعث ان کو زمینیں بیچنے لگے، جس کا نتائج آج صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ آج وہاں آباد کاری ہے اور ایک ملک بنا دیا گیا بعد میں ان قوتوں کے، عالمی قوتوں نے، جو یہودیوں کو وہاں مستقل ایک ملک بنانا چاہتے تھے، جن کی پلاننگ کا یہ حصہ تھا۔ اسی ضمن میں ہم یہ بتاتے چلیں کہ اس زمانے میں فلسطینیوں نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد شروع کی، اور جدوجہد میں یاسر عرفات، تنظیم آزادی فلسطین، PLO، فلسطین کی لبریشن آرگنائزیشن تھی، انہوں نے اپنا ایک تحریک شروع کی، اور بھی وہ تحریک آہستہ آہستہ سیاسی تحریک سے حریت پسندی میں تبدیل ہو گئی، اور فلسطین اپنے ملک کو آزاد کرانے، اپنی سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے، جس پہ آہستہ آہستہ یہودی صہیونی قبضہ قابض ہو رہے تھے، اور بتدریج ان کی زمین گھیر رہے تھے، جو ان کو رہنے کو جگہ دی تھی تھوڑی سی، اس کے بعد انہوں نے پاؤں پھیلانے شروع کیے، اس کے بعد فلسطین کی زیادہ سے زیادہ زمین کو ہتھیا لیا، اور اسرائیلی ایک ریاست کا وجود آ گیا ادھر۔ تو اس حوالے سے فلسطینی یاسر عرفات نے ایک تحریک شروع کی، اور اس تحریک میں یاسر عرفات کے ساتھ جو فلسطینی تھا، اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، عیسائی ہو، یعنی کہ فلسطینی جو وہاں رہتا تھا اس میں کسی بھی مذہب سے، مسلک سے اس کا تعلق ہو، وہ اپنے زمین کے لیے، آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی۔ اس زمانے میں انہوں نے اس کو ایک انتہا تک پہنچایا، اور لیلا خالد اور بڑی بڑی مجاہدہ ان لوگوں کی تھیں جنہوں نے اس کاج میں کام کیا، جہاز تک اغوا ہوئے، اور خود کے دھماکے تک ہوئے اسرائیل کے اندر۔ اس زمانے میں اسرائیل کو ناپ چلے انہوں نے چبوا دیے۔ اس ضمن میں یاسر عرفات کی قوت کو توڑنے کے لیے ان کے اوپر مختلف جال پھینکے گئے، اور اس حوالے سے عالمی طاقتیں یعنی کہ ان کے خلاف ہو گئیں۔ عرب ممالک جو تھے، یاسر عرفات ان سب کو لے کے چل رہے تھے، اور اس حوالے سے پاکستان میں، جہاں آج پاکستان میں تنقید کی جاتی ہے کہ پاکستان کی فوج کیا کر رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پاکستان نے مکمل PLO کی حمایت کی تھی، اور پاکستان ان کی مدد کرتا تھا، دامے درمے سخنے ان کی مدد کی پاکستان کی اس وقت کی جتنی حکومتیں آئیں، وہ بالخصوص ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے، ان کے تو ایک صاحبزادے شاہ نواز تھے، انہوں نے فلسطین کی تحریک آزادی میں اپنا کچھ کردار بھی ادا کیا، عملی طور پہ انہوں نے اس کا ایک مظاہرہ کیا وہاں، جس کی تصاویر آج کل آپ کے سوشل میڈیا پہ زیر نظر ہوں گی۔ اس ضمن میں فلسطین میں یہ ایک مار دھار چل رہی تھی، اور انہوں نے وہ ظلم کے پہاڑ اسرائیلیوں نے توڑے، صابرہ شتیلا کیمپ کے واقعات بھی بعد میں ہوئے۔ اسی طریقے سے فلسطینیوں میں اقوام متحدہ نے جو ان کو طلب کیا، اور اقوام متحدہ بھی میں کودی۔ اقوام متحدہ سے فلسطین کا واحد مطالبہ تھا کہ بھئی ہماری زمین پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے،
ہم نے ان کو رہنے کو جگہ دی اور انہوں نے یعنی کہ ایک ملک بنا لیا، اور اس طرح سے انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو UN نے حل کرنے کے لیے کوشش شروع کی، کیونکہ عرب ممالک تمام، شام، مصر، اردن، اور ان لوگوں نے ایک جنگ چھڑ گئی تھی وہاں، اور وہ جنگ جو چھڑ گئی تھی تو اس کے باعث اسرائیل کو کافی خمیازہ اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد اسرائیل کی امریکہ نے، جو امریکہ مسلسل اس کی مدد کرتا رہا، برطانیہ، فرانس، انہوں نے اس کی اتنی بھرپور مالی اور دامے در میں سکھ نے ان کی مدد کی، اور اس طرح مدد کی کہ ان کو ایک ریاست قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوئے، اور اس طریقے سے انہوں نے وہاں حکومت قائم کر لی، اور انہوں نے مسلم ممالک کو یعنی کہ جوابی کارروائی کے طور پہ بھاری اسلحہ اسرائیل کو دیا، اور مسلم ممالک کے خلاف نمک آزما رہا۔ وہ چھوٹی تھی ایک مملکت اسرائیل، جس کا وجود میرا خیال ہے کراچی شہر سے بھی یعنی کہ چھوٹا ہوگا یا برابر ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ اس زمانے میں اتنے واقعات، ظلم و بربری کی تاریخ رقم فلسطینیوں پہ کر دی گئی، اور اسرائیل نے بمباری، اور اس طریقے سے تمام قوتیں ان کا ساتھ دیتی تھی۔ عرب ممالک نے بھی کسی حد تک ساتھ دیا۔ پھر جب شام میں گولان کی پہاڑیوں پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا، مصر کی کچھ زمین پہ قبضہ کر لیا، آج بھی اردن کی زمین پہ بھی قبضہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے فلسطین کی زمین پہ اسرائیل کا ہی قبضہ نہیں ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، فلسطین کی کچھ زمین اردن کے پاس ہے، کچھ زمین فلسطین کی مصر کے پاس بھی ہے، کچھ زمین یعنی کہ ہمارے مسلم ممالک کے پاس بھی فلسطین کے جو ہیں وہ دعوے دار ہیں۔ اسی طریقے سے UN نے اس میں مداخلت کی، اور یہ جو جارحیت تھی اسرائیل کی، اس کو روکنے کے لیے UN نے یعنی کہ پاکستان اور تمام ممالک نے، اور اس میں کچھ غیر اسلامی ممالک بھی تھے، یعنی کہ روس جو سوویت یونین تھا، اس نے بھرپور حمایت کی تھی یاسر عرفات کی۔ اس زمانے میں جتنے سوشلسٹ ممالک تھے وہ یاسر عرفات کی حمایت کرتے تھے، فلسطین کے کاج کی حمایت کرتے تھے کہ یہ مظلوم ہے اور ہم مظلوم کی حمایت کریں گے۔ اس میں جتنے ممالک تھے ان سب نے، امریکہ کے جو مخالف تھے، انہوں نے ان کی حمایت کی۔ اس کے بعد ایک طاقت بن گئی فلسطین، اور فلسطین نے اپنا مقدمہ اقوام متحدہ میں جو پہنچایا، اس پہ اقوام متحدہ مجبور ہو گیا ان کو کس طرح مراعات دینے کے لیے کسی حد تک۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین کی ایک ریاست قائم کر دی جائے، ریاست میں ایک اتھارٹی قائم کر دی جائے، کافی ان کے لے دے کے ایک ان کی خطے میں، جو آج فلسطین کے پاس جو خطہ موجود ہے جس میں غزہ کی پٹی بھی تھی، تو یہ علاقہ فلسطین اتھارٹی کو بنا دیا گیا۔ یاسر عرفات اس کے پہلے صدر ہوئے، اس کے بعد یاسر عرفات کے انتقال کے بعد یاسر عرفات کو کمزور کرنے میں پھر بعد میں عرب ممالک کا بھی ہاتھ ہو گیا۔ اس کے بعد سوویت یونین ختم ہو گئی، سوویت یونین کے بعد روس آ گیا، اور سوشلسٹ بلاک بھی کمزور پڑ گیا۔ امریکہ یورپ اور جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کرتے رہے، ادھر کمزور ہو گئے، اور اس میں ایک نئے معاملہ شروع ہو گیا، وہ ہے اسلامی طاقتوں کا، اسلامی جہادی تنظیمیں میدان عمل میں آ کے اتری، اور امریکہ نے وہ اسلامی جہادی طریقے جو تھی ان کے خلاف کارروائی شروع کی۔ کہیں وہ تحریکیں اپنے ملک کے خلاف کارروائی کرتی تھی، اپنے یعنی کہ جیسے قذافی کے خلاف اسلامی تحریک جہادی گروپ آ گئے، قذافی کو تباہ و برباد کر دیا، قذافی کو قتل کر دیا، اور آج وہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہے، وہ عسکری گروپ بنے ہوئے۔ اسی طریقے سے دوسرے ممالک میں بھی، مصر، عرب ممالک دوسرے سب خاموش ہو گئے اس مسئلے پہ۔ اس کے بعد یہ کاج اسلامی اس میں تبدیل ہو گیا۔ 87 میں حماس قائم ہو گئی، حماس نے یہ اسلامی اور استعمار کے خلاف ایک جدوجہد شروع کی، اور اس کے بعد پھر یہ ایک رنگ دوسرا اختیار کر گیا۔ آج کل فلسطین اتھارٹی کے صدر محمود عباس ہیں، اور محمود عباس جو ہے مغربی کنارے میں اپنی حکومت قائم کی ہے۔ غزہ پہ بھی انہی کا ہی کنٹرول ہے، مگر غزہ میں حماس کے ہونے کے باعث ان کے آپس میں اختلافات ہیں تنظیم آزادی فلسطین کے، مگر وہ آپس میں کاج ایک ہی زمین کو چھوڑانا، تو اس حوالے سے وہ اختلافات اب ذرا دب گئے ہیں۔ اور یہ الیکشن ہوا، الیکشن میں اسماعیل ہانیہ حماس کے وزیر اعظم بن گئے اور محمود عباس صدر۔ اسماعیل ہانیہ کو حماس کو عالمی طاقتیں دہشت گرد تنظیم سمجھتی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ انہوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ گمنامی چلے گئے۔ حماس کے جو سربراہ تھے آل یاسین، ان کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا تھا میزائل سے، جب سے ان کی ایک دشمنی چلی آ رہی، اور ایک جدوجہد وہ حماس نے تیز کی۔ حماس کی وہ اسلامی ممالک جو امریکہ کے خلاف ہیں، اور جو امریکہ کے کاز کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جس میں ایران، اسی طریقے سے دوسرے ممالک شام وغیرہ، یہ سب قوتیں، شام میں عسکری قوتیں، بالخصوص حزب اللہ،
تو یہ سب جو ہے وہاں یکجا ہو گئی ہیں، حماس کو پاور دیتی ہیں، حماس کو اسلحہ بھی کسی حد تک سپلائی ہوتا ہے، مگر یہ ممالک دور ہیں، شام کے ذریعے کافی مدد ہوتی ہے۔ پھر شام کے اندر ہی مخالف عسکری گروپ جو شام کی حکومت کے مخالف تھے وہ امریکہ نے تیار کیے، وہ بھی کچھ مسلم ممالک کی مرضی سے، ان کی مدد سے، تو اس طرح ایک خانہ جنگی کیفیت پیدا وہاں بھی ہوئی بھی ہے۔ مگر بہرحال یہ تمام ممالک فلسطین کی اس وقت مدد کرتے ہیں، اور حماس کو اس وقت عالمی طاقتیں تسلیم نہیں کرتی، فلسطین اتھارٹی کی حکومت قائم ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ ایک نیا جو حماس نے راکٹ مارے ہیں، اس کے بعد ایک بربری کی نئی تاریخ رقم کر دی ہے، غزہ کی پٹی کو میزائلوں سے اڑایا جا رہا ہے۔ انہوں نے 5000 راکٹ فائر کیے اسرائیل کی طرف، لوگوں نے کافی اس پہ خوشی کا اظہار کیا مسلمان ممالک میں، اسرائیل کو یوں کر دیا، مگر اسرائیل نے اب جو پرسوں مظاہرے کیا ہے اور بربریت کا اور ظلم کا، غزہ کے پورے میزائل مارے ہیں انہوں نے، بلڈنگوں کو بلڈنگیں گرا دی ہیں، پتہ نہیں پانی بجلی کے ہر چیز ان کی بند کی ہوئی ہے، لائٹ، وہاں کچھ بھی قانون نہیں ہے، نہ اسپتال کی ایمبولینس کو جانے دیا جاتا ہے، نہ کسی بچے ملبے تلے منو مٹی کے نیچے فلیٹوں کے دبے ہوئے ہیں، اور وہاں ایک بربریت کا مظاہرہ ہے۔ تمام عالمی طاقتیں اور عرب ممالک بالخصوص جو اڑوس پڑوس میں سب خاموش بیٹھے ہوئے، مسلسل اخباروں میں آ رہا ہے جنگ میں دھکیل دیا، یہ جنگ ہوگی، بڑی جنگ ہو جائے گی، مگر ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب تمام اپیلیں کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے، مگر اب یہ جنگ چالو ہو گئی۔ اسرائیل بھی ایک بربریت کا مظاہرہ، اسرائیل خود کمزور ہوا ہوا ہے اندرون خانے، ان کی بھی کوئی یعنی کہ اختلافات پائے جاتے ہیں سیاسی رہنماؤں میں، اس مسئلے پہ بھی اختلاف ہے کہ فلسطین میں آپ کو ظلم کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیل اپنی کمزور حکومت جو ہے اپنی ساکھ بچانے کے لیے اس طرح کی وارداتیں کر رہی ہے، اور یہ ظلم اور بربریت کی نئی تاریخ رقم کی ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا دل تمام عالم اسلام کا دل، بلکہ جو بھی انسانیت رکھتے ہیں دل میں، خون کے آنسو رو رہا ہے ان کے دل، تو اس طرح ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے جائز مطالبات کو منظور ہوں ان کے، اور ان کی یہ جد و جہد رنگ لائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔